ایک دفعہ ایک افغانی بچے کی اور پنجابی بچے کی لڑائی ہوگی، جھگڑا، دو بچے. اب اس بنیاد پر کہ وہ افغانی ہیں اور یہ پنجابی ہیں، دیکھنے میں چھوٹا سا تھا، لیکن چونکہ میری ایک اپنی عادت ہے، میں نے اس کو شروع سے ہلکا نہیں لیا. آؤ فقام رجوع اللہ، تسبیح نکالنی ہے، پہلے تو وہ ہے، پھر نیچے ہمارے، پھر وہی دن کو ادھر سے وہ عزیز و فاروق کے ادھر سے وہ جو تھے یہ طالب علم 40-50 افغانی طالب علم تھے، یا ان کے جو استاد بھی کچھ تھے، وہ ادھر سے وہ آ رہے ہیں. سب سے آگے استاد ہیں، پیچھے برادری ہے. اسے لگتا بھی آج پتہ نہیں کیا ہو. 10 منٹ میں مسئلہ ایسا حل ہوا کہ وہ پنجابیوں نے اپنے پتر کی پٹائی کی، افغانیوں نے اپنے پتر کی پٹائی کی. کہا معاف کر. حیران ہو گئے لوگ. انہیں ایسے لگتا بھی آج تو کچھ تو خون ہو جائے گا مدرسے میں. ہوا ہے. میں کہا مجھے فتنوں کا بہت، میں جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا روح کا فیضان ہے مجھ پر، مجھے فتنوں کا اتنا ادراک ہے کہ میں چھوٹے سے اس کا ادراک کر لیتا ہوں فوراً. اور کہتے ہیں اس کو بند کرو، سراغ کو یار جلدی سے. سراغ کیسے بند ہو گئے؟ کبھی سستی نہیں کی. آدمی کو بھیجنا پڑے، کچھ بھی مجھے پتہ چل جائے 10 آدمی بھیج دیتا ہوں اس کے لیے، ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، فلاں فوراً ملو جا کے. یار حضرت نے تو رابطہ کر لیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا، یعنی انکار نہیں کر سکتے معاملے میں. کہا جی جب پنچایت ہوگی، میں نے کہا پوچھو 10 دن پہلے میرا پیغام دیا، پوچھو، معاف کر دیا، غلطی ہو گئی. میں تو اس وقت مسئلہ حل ہوتا، آپ نے خود لمبا کیا، میں تو 10 دن پہلے آپ کو پیغام دے گا. یہ لا سہلہ الا ما جلت، یہ عجیب دعا ہے. لا نفی جنس ہے، تو ہم پڑھتے ہیں لا نفی جنس، وہاں تو اور مثالیں، مثال یہ حدیث سے دینی چاہیے. لا سہلہ، کوئی چیز آسان نہیں، الا ما جلتا سہلہ، مگر اللہ جس کو تو آسان کرے. وانت تج الحزن ثانی ذا شیتا، حزن جو ہوتا ہے، حزن یہ غم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، جس کے وہاں لکھا ہے کہ یذوب الانسان، انسان کو برف کی طرح پگھلا دے، اس کو حزن کہتے ہیں. لا تحزن، کیونکہ صدیق اکبر پگھل رہے تھے اندر سے رسول اللہ کے لیے، اور ختم ہو گیا لا تحزن ان اللہ معنا. غم اور فکر اور بہت سے الفاظ ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے حزن بھی ہے حزن بھی ہے، دونوں طرح ہے. قرآن نے حزن استعمال کیا ہے، یعنی حدیث میں حزن آیا ہے، حزن بھی پڑھا ہے. یہ کہتے ہیں جو یذوب الانسان، انسان کو جو بالکل پگھلا دیتا ہے، آدمی وزن گرتا جائے گا اور بیماری شکار دنیا سے چلا جاتا ہے، ایسا غم ہوتا ہے. بہت سے واقعات ہیں، کوئی فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، کاروبار گر گیا، دنیا سے چلا گیا. تو حزن جو غم کی سب سے بڑی قسم ہے، یعنی آپ سمجھو پہاڑ آپ کے اوپر گر گیا، وَانْتَطْلَ حَزْنَ سَالِ ذَا شِئْتَ، آپ تو حزن کو بھی آسان کر دیتے ہیں اگر چاہیں تو. یہ اس لیے فرمایا یہ لفظ حزن کا لفظ اس لیے لایا کہ حزن چونکہ غم کی وہ قسم ہے کہ جس میں آدمی ختم ہو جاتا ہے. اتنا بڑا غم کا مداوع آسان نہیں ہے، یعنی اس کا مداوع ہی نہیں ہے. اللہ آپ چاہیں سہلا، اس میں سے بھی آسانی سے نکال. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماتے ہیں میں ساتھ ہوں، وہ غم کرتے اللہ ہمارے ساتھ. رسول اللہ نے تسلی دی اپنے صدیق کو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ دعا ہمیں بتائی، یعنی یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں اس وقت، جو اسباب چل رہے ہیں، یہ سب دیکھنے میں ہے، حقیقت اس کچھ نہیں. صوفیہ کرام نے تو ان کے شرح بخاری میں صوفیہ کرام نے انہوں نے بھی لکھ دیا ہے ما فی الکون الا وہم و خیال اور قوسن فی المرایا اور ظلال. ما فی الکون جو ہے کائنات میں جو چیز نظر آ رہی ہے، وہم و یہ آپ کا وہم اور خیال ہے، وہ حقیقت نہیں، حقیقت پیچھے اس کے، وہ آگے. اور قوسن فی المرایا، یہ یا عکس نظر آ رہا ہے شیشے کے اندر کسی چیز کا، اور ظلال یا سایہ ہے، یہ حقیقت نہیں، حقیقت ایک ہی ذات ہے.
اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق من پیدا و معشوقم نہاں، میرا عشق نظر آتا ہے، معشوق چھپا ہوا ہے. یار بیروں، یار اس عالم سے باہر ہے، اور فتنہ و در جہاں، لیکن اس کائنات میں جتنا فتنہ ہے، جتنے بھی کام چل رہے ہیں سب اسی کی مرضی سے چل رہے ہیں، اور وہ جو باہر ہے. فتنہ و در جہاں، فتنے سے مراد کام کاج ہے، آزمائشیں، کام، ساری چیزیں ہم نے چل رہا ہے. اس لیے دوسرا کہ زلف تست مشک افشانی اما عاشقہ، اللہ تیری زلف جو نا اس سے اصل میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن عاشق لوگ جب مسلحتے مسلط کی وجہ سے تہمت بر آہو چین بستان، وہ چین کے، یعنی چین تو خوتن ہی ہمارا علاقہ ہے، خوتن کے ہرنوں کے نام لگا دیتے ہیں کہ ان کی نافے سے مشک آ رہی، ورنہ خون میں سے کہاں سے مشک کی خوشبو آئے گی، لیکن یہ اصل میں تو اللہ آپ کی زلفوں کی خوشبو ہے، آپ کی توجہ سے، ورنہ خون میں کہاں سے خوشبو آئے گی، نہیں آئی. اس لیے اللہ نے اپنا کمال بیان کیا، دودھ کو کمال بیان کرا کہ ہم دودھ کی نہر چلاتے ہیں، اس میں خون اور اس کے درمیان گوبر میں سے، یہ ہم نے کمال بیان کیا. اور ہم جو ہے نا چھاتیوں میں سے دودھ نکالتے ہیں، ماں کی خون ہے، خون میں سے ہم دودھ نکال رہے ہیں، سب پاکیزہ دودھ پی رہے ہیں. دنیا میں نمبر 1 دودھ جو ہے بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے، لیکن ظاہر یہ نظر آتا ہے. اس لیے انسان کو پیچھے دیکھنا چاہیے، پیچھے کیا ہے، اس سے ہمیشہ رابطے میں رہے، اس پچھلی قوت کے جو اللہ کی ذات ہے. اگلے اس میں نہ دیکھیں، چھوٹا ہے بڑا ہے بالکل نہ دیکھیں، اس کا خیال ہی نہ کریں. آپ دیکھیں زندگی آسان ہو جائے مزے میں، کہ میں تو کبھی کبھی چلتے چلتے ایسا ہم جو قدم اٹھا دیں یہ آپ کی مرضی سے اٹھا، نہ اٹھائیں تو ہم تو قدم نہیں اٹھا سکتے. تو میں ایسا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو جی ہی نہیں سکتے، اس طرح ایک لمحہ نہیں جی سکتے. آپ ہیں تو جینے کو دل بھی چاہتا ہے، اللہ نے عمر لمبی کر یا کام کرے کیونکہ مزہ آتا ہے نا ذات الہی کے ساتھ. اگر اللہ نہ ہو تو ہمارا تو کوئی حال نہیں، اس رہنے کی دنیا نہیں ہے، لیکن اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے سہارا ہے اور وہ آسرا ہے اور اس میں مزہ آتا ہے. انسان ایسا کام کرے جیسے بھائی پیچھے اللہ تعالیٰ ہے، ان کا سہارا ہے، اور وہ سبحان اللہ عجیب کیفیت ہوتی ہے آدمی. یہ جو ہے اس لیے ان مقامات پر جو حاضری ہے کبھی بھی اس کو روٹین کا نہ سمجھو. میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں شیخ کی زندگی میں بھی اہل قرات کہتے ہیں شیخ کے پاس حاضری کو روٹین نہ سمجھو. ہم جیسوں کو پوچھو، ہم جو 1000 کلومیٹر سے آتے ہیں تو اس طرح آتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ہمیں یہاں آنا ہوگا یا یہ حرمین کی حاضری کا ہے. جی پکڑ لے جی چلے جائیں گے جی عمرہ کا لیں عمرہ، ایسے 3 سال بوندی لگائی، طلب کے اس دوران مر گئے لوگ. کتنے دنیا سے چلے گئے، اس چیز میں تیاری تھی، حج کے لیے پوری تیاری تھی، سب کچھ تھا، تو 3 سال سے نہیں جا سکے. آخر دنیا سے چلے گا حج نہ کر سکے، دنیا چلے گا عمرہ نہ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز کو یہ نہ سمجھو کہ نارمل روٹین ہے، ہم پیچھے ہیں، ہم جب تک چاہیں گے تو رہے گا، نہیں چاہیں گے تو پتہ. اسباب ہی نہیں، پہلے اسباب نہیں تھے کہ بندہ آ سکے، اور اب اسباب ہیں تو ہونے کے باوجود ایسی بندی لگا دی. اس میں لگ سکتی. یہ لوگ تو یہ دیکھو آگے یہ نہیں کبھی دیکھنا چاہیے، میں لگا دوں یہ بات اگر ہم نکال دیں بیچ میں سے، کسی سے اختلاف بھی لوگوں سے ختم ہو جائے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے. بات یہ سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے. آج مجذوب صاحب نے ویسے تھوڑی کہہ دیا، کیا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من الشیاطین والانس، ہم نے بنایا. محدثین مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، جالنا میں یہ جال تکوینی ہے کہ ہم نے تکوینی بنائی، یہ جال تشریعی نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہو. ہم نے دشمن بنایا اپنے پیاروں کے لیے، تاکہ ہمیں اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں یہ ہوتا تھا
کہ جو دین کا کام کر رہا ہے وہ دشمنوں کی وجہ سے اس کی کبھی اس پر نظر نہیں ہوتی تھی کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ مانتے نہیں تھے، یار میری تو کوئی مانتا نہیں، دیکھو لوگ میں علاج پھر بھی نہیں مانے، لیکن جو مخلصین کو فائدہ ہو رہا ہے اس پر نگاہ نہیں ہوتی تھی تاکہ سارا اجر بچ جائے۔ کہ انبیاء کے دشمن آئے جاتے تھے، وہ دشمنوں یا وسلم کی ذات مبارکہ منافقین یہ کر رہے ہیں، رائے دن ان کی شرارتیں آ رہی ہیں، تسمون ازن کثیرہ مشرکین کی باتیں آ رہی ہیں، اشعار ازواج مطہرات کو بیچ میں رکھ کر اشعار کہے جا رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، منافقین الگ یہودی الگ، کتنے ستا رہے ہیں، اسی میں کام بھی ہو رہا ہے۔ اس نے میرے شیخ نے ایک بات ایسی کہی، اللہ غریق قرار فرمائے، اللہ والے اس نے جو بات سمجھی ہے نا، اور میں کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ اطمینان قلبی حاصل ہو تو دین کا کام کریں، یا دین کے کام میں اطمینان قلبی ہو، اگر ہوتا تو رسول اللہ کو سب سے پہلے دیا جاتا، آپ تشویشات میں رہیں۔ یہودی ستا رہے ہیں، منافقین مجلس میں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ تم میں کسی کا ایمان بڑا ہے، ابھی جو ہے تو بڑی آپ مجلس میں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، ہمارے اس طرح کرے تو ہم تو بیان نہیں ہوتا، آپ منظر کریں تو تصور کریں، سامنے کر رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے کہ سامنے باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور تشویش پوری زندگی تشویش ہے، یہودیوں نے ستایا، مشرکین نے ستایا، سن 8 ہجری تک مشرکین ستاتے رہے، اوپر 2 سال اس میں یہودی و منافقین ستاتے رہے، زہر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا لوگوں نے، لیکن آج دیکھو العالم کہاں ہے، نہ مشرکین ہے نہ منافقین، پورا عالم میں اسلام پھیل گیا، یہ ہے۔ اس لیے کبھی نہ سوچے یہ کہ جی بس مجھے کوئی نہ کچھ کہے اور میرے سب 100% سارے میرے موافق ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے تھے، ان کے کچھ دشمن تھے، وہ مستجاب الدعوات بہت تھے، جو دعا کر دیتے بس اگلے کا رگڑا بول جاتا، کوئی لوگ کراتے دعا، انہوں نے کہا آپ اپنے دشمن کو دعا نہیں کرتے، کہا ان کے ساتھ تو لڑنا بھیڑنے کا طریقہ آ گیا ہے، نیا آئے گا پتہ نہیں کہاں سے مارے گا، اور دشمن ہونے کدالی کے جال نالی تو کیا کروں گا، ان کے ساتھ تو مجھے طریقہ آ گیا کس طرح کشتی کروں گی، میں سنبھال لیتا ہوں، وہ پتہ نہیں کہاں سے وار کریں گے، نئے آئیں گے۔ یہ اللہ اکبر، اس لیے پیچھے نا ذات الہی کا سب نظام چل رہا ہے، دوست بھی بناتے ہیں، دشمن بھی ہے، کبھی جو نا اس میں زندگی آسان بس اللہ کے سہارے ہے، ورنہ آسان نہیں۔ علیہ السلام سے افلاطون نے پوچھا تھا نا، اگر آپ نبی ہیں تو میرے ایک بات کا جواب دے دیں، اگر ایک آسمان کمان ہو اور مصیبتیں جو وہ تیر ہوں، چلانے والی اللہ کی ذات ہو، کوئی بچ سکتا ہے؟ اور میں ہاں، تو چلانے والے کی پیٹھ پر آ جائے، میں نے کہا آپ پیغمبر ہیں۔ اس لیے عیسیٰ السلام کے زمانے میں حکمت کا بہت زور تھا، طب کا، اس لیے انگریزوں میں طب اور اس کی تحقیقات کا بہت زیادہ وہ ہے، یہ اصل میں نبیوں سے آیا، جس طرح ہم میں علمی زیادہ ہے نا، کیونکہ ہمارے پیغمبر علمی تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس لیے ہمارے ہاں جو علماء اور جو اسناد اور یہ وہ ہے، کوئی نظیر ہی پیش نہیں کر، کسی کے کتب خانے میں اتنی کتابیں نہیں ہیں ہماری، کیونکہ ہمارا پیغمبر وہ معلم الناس تھے اور اقرا سے شروع ہوا، اور ان کو وحی الہی دی گئی، تو ہر نبی کا جو تھا اس کے مطابق اس کا ذوق ہے، اس کے مطابق ذوق ہے۔ عیسائیوں کے ہاں اس لیے ان کو معجزے بھی طب سے دیے گئے، بندے کو صحیح کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، ان کو طبی معجزے، تو اس پر وہ سب بڑے بڑے طبیب جو تھے وہ آپ کے زیر سایہ آ گئے، تو اس میں ان میں طب کا زور ہے، اور کوئی ایسے اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ سب وہ نبیوں کا ہی فن ہوتا ہے، کسی میں آتا ہے، ہر نبی کے فن ہوتا ہے، جو اس کی امت ہوتی ہے اس کے اندر وہ فن ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر چونکہ عالم الناس تھے اور سب سے بڑے عالم تھے اور سب سے بڑے عالمکم باللہ، لہٰذا امت بھی عالم الامہ ہے، تو میں سب سے بڑی عالم امت یہ کہ ہمارے کتب خانے میں جو ذخیرہ ہے، باوجود اس کے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے جو ذخیرے میں ضائع کرتے رہے، یہ باوجود بھی اتنا ہے
کہ آدم السلام سے لے کر اور عیسی السلام تک پوری امتیں ملا کر اتنا ذخیرہ پیش نہیں کر سکتی کہ آپ عالم الاولین والآخرین